السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 23 ستمبر 2025 اور منگل کا دن ہے. اب عمران خان کو گرا نہ سکے اور کیا عدالتیں استعمال ہوئیں. آج ذرا تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں گے، لیکن آپ سمجھ جائیں گے جو بات کیا ہے. پاکستان کے شاید آگے نہ بڑھنے کی وجوہات اب آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہم کس چکروی میں پھنسے ہوئے ہیں. اس پہ گفتگو کریں گے. اور جی ایچ کیو حملہ کیس میں درخواستیں عمران خان صاحب کی مسترد کر دی گئی. چلیں فوجی عدالتوں کا مستقبل کیا ہے اور عمران خان کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں، ان سب چیزوں پہ گفتگو. سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ پاکستانی تاریخ میں ہمیشہ میں نے 3 باتیں کہی تھی کہ اس طرف آپ کی عدالتیں کھڑی ہیں، اس طرف سیاستدان کھڑے ہیں درمیان میں، اور اس طرف آپ کی اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے. آپ کی سیاستدان اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل جائیں یا اسٹیبلشمنٹ ادھر مل جائے تو چکر یہ ہو جاتا ہے اور عدالتیں غیر عام ہو جاتی ہیں. اور جب آپ کے سیاستدان اور عدالتیں، یہ بڑا کم ٹائم کے لیے، یہ بڑے مختصر عرصے کے لیے ایسا ہوا کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اپنا رول بالکل ختم نہیں کرنا چاہتی اور نہ وہ دینے کے لیے تیار ہے، نہ وہ اپنا، اور حالات پاکستان میں یہی ہیں. لیکن اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے. اب یہ زیادہ نقصان کیوں ہوا کہ یہ تینوں ایک جگہ اکٹھی ہو گئی اس دفعہ. یعنی وہ عدالتوں کا نظام بھی سیدھی سی بات ہے، وہ بڑا سمپل سا کر دیا نا کہ عدالتوں میں اپنی مرضی کے جج لانا، اپنی مرضی سے بینچ کانسٹیٹیوٹ ہونا، ہم خیال بینچ کا کانسیپٹ کھڑا ہو گیا، بینچ فکسنگ، یعنی وہ ساری باتیں اب آپ کے سامنے آ چکی ہیں، بڑی وضاحت کے ساتھ آ چکی ہیں. عمران خان کو دیکھیں نا، سارے کام کے پیچھے رکھنے کے لیے کیا رہا، ادارے استعمال ہوئے. ادارے سے مراد ہے پولیس، ایف آئی اے، نیب وغیرہ، سارا وہ سارا، اور کچھ بھی نہیں ہے کیسوں کے اندر. اور اس کے ساتھ جڑی کون ہے؟ عدالتیں. اور اس سارے نظام کو کنٹرول کون کر رہا ہے؟ وہ عمران خان بہت سی باتوں کے اندر بتا چکا ہے. میں بار بار دہراتا نہیں ہوں اس باتوں کو، لیکن آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ واٹ از دا ریئلٹی، کہ ایشو کیا ہے. کوئی ریئلٹی شو کی باتیں ہو رہی ہیں تو یہ ریئلٹی شو ہی کہ آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے. لیکن اس طرح سے جس طرح بھی آپ لے کے جا رہے ہیں، یہ سیاستدانوں نے جاگنا ہے. سیاستدان جاگنے کے لیے تیار نہیں، ایک دوسرے کا تماشا دیکھ رہے ہیں کہ وقت کے ساتھ. اور اچھا اس کا ایڈوانٹیج ان کو کیا ہے؟ انہیں پتہ ہے کہ کچھ عرصے کے لیے ہم لوٹ مار کریں گے، کل ہمیں تو کھینچا بھی جائے گا، پھر ہم واپس آ جائیں گے. یعنی ہم صاف ستھرے ہو جائیں. آپ اٹھا کے دیکھ لیں تاریخ میں کرپشن کی داستانیں اتنی بڑھیا، جب کرپشن کی غضب کہانی ہے، اتنا کچھ سنتے رہے. اب بیچنے کے لیے وہ بھی نہیں رہ گیا. اب کرپشن کی پوزیشن یہ ہو گیا کہ توشہ خانہ رہ گیا. آپ اندازہ لگائیں، پورے پاکستان کے اندر کرپشن کا محور صرف ایک توشہ خانہ رہ گیا جو عمران خان پہ چل رہا ہے. باقی بتائیں گے کرپشن کے معاملات کہاں کیا چل رہے ہیں، یہ سمجھنے کے لیے آسانی ہے. پھر ایک ساتھ کوشش یہ ہوئی کہ کسی طرح سے گھٹیا کیس بنائے جائیں. بازار حسن سے، پارلیمنٹ سے بازار حسن کتابیں لکھی گئی شریف خاندان کے بارے میں. آپ تو بتا دیں یا ایسا نہیں ہے. اور بہت سی چیزیں ساری سامنے آتی. جنرل رانی کے بارے میں آپ باتیں سنتے رہے. یہ سارا کچھ یعنی کیا وجہ ہوگی؟ ایک تو یہ والا نظام تھا، دوسرا یہ تھا کہ گندا کیا جائے، سیاستدانوں کو گندا کیا جائے، باقی لوگوں کو گندا. اور یہ ریکارڈ کا حصہ چلا آ رہا ہے اور ہم اس سارے برابر کے قصوروار ہیں. جتنا مرضی آپ کہہ دیں، جتنی مرضی آپ کہہ دیں، لیکن میں یہاں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو چیزیں سمجھ آ گئی، اس لیے وہ یہ بیانیہ قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. یعنی وہ چاہتے ہیں کہ تم بیٹھ جائے چپ کر کے، تمہاری باری آگے آ جائے گی. وہ یہ باری کے چکر میں وہ نکلنا چاہتا ہے، وہ اس میں نہیں آنا چاہتا. زندگی بھی اس کی جتنی بھی ہے ماشاء اللہ جتنی، اور اسی لیے وہ اس کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ یہ اس سسٹم کو بدل جائے گا. اس کے لیے کوششیں وہ کر رہا ہے. ون مسٹ ایڈمٹ کل کیا ہوتا ہے، نہیں فیصلہ آپ کے سیاستدان میں کر رہے ہیں. آج سیاستدان اکٹھے ہو جائیں اور بہت چیزیں آپ دیکھیے گا کیسے تیزی سے تبدیل ہوتی ہیں اور کس طرح بہتری کی طرف جاتی ہیں. پہلے میں ایک بات آپ کر لیں. ایک اور ٹیرین وائٹ کے حوالے معاملے میں عمران خان کی شخصیت کو خراب کرنے کے حوالے سے کچھ نہیں ملا. تو ٹیرین وائٹ کا دیکھیں، آج جسٹس طارق محمود جہانگیری کے حوالے سے یاد رکھیے گا کیا تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے کسی سٹیج کے اوپر بھی انہوں نے آئین اور قانون کی حکمرانی، یعنی میں کمپرومائز کا لفظ تو نہیں کہتا، لیکن وہ اس طریقے سے چلتے تھے. یہ وہاں ان ججز نے چلنے کے لیے تیار نہیں تھے. لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی ہوا، اور وہ توشہ خانہ کا کیس جو ہے وہ ایک لارجر بینچ کے سامنے لگا. اور وہ لارجر بینچ میں وہ جج صاحب تھے جو نا، وہ سپریم کورٹ جا چکے ہیں. یہ وہی کیس ہے جو توشہ خانہ ڈسکوالیفیکیشن کے حوالے سے. اور اس کے بعد ایک اور جج یہاں لارجر بینچ بنا، 5 ممبر بینچ. پھر اس جج کے اگینسٹ بقاعدہ ایک کمپین شروع کروائی گئی یہاں کے اندر، لاہور ہائی کورٹ کے اندر. بتا رہا ہوں میں آپ کو، وہ کیس کہاں ہے؟ وہ لگا ہی نہیں. ہماری وکلا ٹیم سارے جو وہ آج کیس آج لگائے نا، توشہ خانہ نیست و نابود ہو جائے گا. جو ڈسکوالیفیکیشن کی ہے، جس کے اوپر یہ ساری ایڈیفس کھڑا ہے، وہ سارا تباہ و برباد ہو جائے گا. چلیں میں آپ کو آخر ٹیرین وائٹ کیس کرنے والا آپ کو یاد ہے، ساجد نامی شخص تھا ایک،
اور وہ مما بن گئے، اور بعد میں سارے سب کے سامنے آ گئے وہ کون تھے۔ اب ایک اور شرمناک درخواست سامنے آئی ہے، شاید یعقوب ہے، وہ بھی مما بن گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں درخواستیں ایک ہی جج کے پاس لگائی گئی، اور وہی جج جنہوں نے اپنا آپ کو یاد ہے ایجنسیوں کی مداخلت کے خلاف خط لکھے اور والے 6 ججز میں علیحدگی اختیار کی، اور پھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑے نہ ہو سکے، حتیٰ کہ غالباً مہارگ ملوچ کے معاملے پر بھی وہ خاموش غالباً رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب طاہر وہی ہیں، آپ کو یاد ہوگا، جنہیں ٹیرنٹ وائٹ کیس کو 2 مرتبہ ناقابل سماعت قرار دیا، اور اس کے بعد دوران کئی مشکلات کا سامنا پڑا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ جج صاحب کہاں ہیں آج۔ میں ان کے بارے میں اور کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، مگر وہی جج جو ہے عمران خان کی اہلیہ کے والے سے جیل میں ازواجی تعلقات قائم کرنے کی درخواست پر اور غیر موجب درخواست پر جو ہے نا سن کر نوٹس جاری کر دیے، اور وکیل کو زبردستی کارکن کا لیبل لگایا گیا، ٹھیک ہے نا جی، اور درخواست کو سماعت کے لیے منظور کر دی۔ اب یہ بڑی تکلیف سے بات ہے، یعنی ان کا کیا کام ہے ذاتی معاملات میں مداخلت کرنے کا، لیکن اب کی ہے۔ اور عمران خان اور بشرا بی بی کی تنہائی میں ملاقات اور ازواجی تعلقات کرنے معاملے پر جسٹس ارباب طاہر نے 30 ستمبر تک سماعت ملتوی کی ہے۔ دوران سماعت انہوں نے صرف یہ پوچھا کہ یہ درخواست گزار کون ہے، اور وہ غالباً وہ لڑکھا گیا یا وکیل لڑکھا گیا، سنا یہی جا رہا ہے، پتہ نہیں اب بات کیا ہے۔ بتایا گیا کہ وہ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں، اور انہوں نے کہا جی سال میں 3 بار خصوصی ملاقات لازمی، اور ابتدائی سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے نوٹس جاری کر دیا۔ ضرورت نہیں تھی اس درخواست کی، لیکن چلیں آپ چاہتے یہی ہیں کہ اس طرح چلنا، تو پھر چلیں اسی طرح چلے گا، اسی طرح ہوگا، آپ اسی طرح دیکھیں گے معاملات کو، اور حالات لگتا ہے یہ اسی سمت میں چل رہے ہیں، اور اسی سمت میں چلنے کے لیے آپ کو چیزوں کو اس طرح لے کر چلنا ہے۔ جے ایچ کیو حملہ کیس میں نا عمران خان صاحب کی تمام درخواستیں مسترد کر دی گئی۔ انصار دہشت گردی راولپنڈی میں موقف اختیار کیا گیا۔ 19 ستمبر کی سماعت کی کارروائی CCTV فوٹیج اور ہائی کورٹ کے حکم تک عدالتی کارروائی سے روکا جائے، اور عدالت نے تمام درخواستیں خارج کر دیں۔ سلمان اکرم راجہ نے درخواست دائر کی تھی، امجد علی شاہ صاحب کے ریمارکس تھے اس کے اوپر۔ پچھلی سماعت میں جب وکلا کی عمران خان سے بات کرائی گئی تو انہوں نے تقریر کرنا شروع کر دی تھی، اور عدالت کا کہنا کہ جب تک ہائی کورٹ سے کوئی واضح حکم وصول نہیں ہو جاتا اس وقت تک کارروائی کو روکا نہیں جا سکتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اور آپ کو یاد ہوگا اس میں عمران خان صاحب کا موبائل پر رابطہ کیا گیا تھا، سگنل نہ ہونے کے بعد نہ آواز سنائی دی اور نہ ہی تصویر نظر آئی، پر اس کے باوجود جسٹس امجد علی شاہ نے کارروائی جاری رکھتے ہوئے گواہی جو ہے نا قلم بند کرنا شروع کر دی، اور اس پر جو ہے تمام وکلا نے جو ہے نا عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کیا تھا۔ یہ اگلی بات کی طرف چلتے ہیں۔ ملٹری کورٹس کے حوالے سے سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کا جو فیصلہ ہے، فیصلہ کیا ہے؟ جو وجوہات پہلے کہی جا رہی تھیں وہی لکھ ڈالی گئی۔ جو کہا جا رہا ہے حقوق دلالت کے متعلق پیش رفت 0 ہے، جیسے امتحانات میں مرکزی خیال یا خلاصہ ہوتا ہے ویسے اس کا خلاصہ ہے۔ دونوں میں اب دیکھیں نا، فیصلہ 139 دن گزر گئے۔ فیصلے کے طریقہ کار کو مد نظر رکھیں تو 7 صفحات کا فیصلہ، مختصر فیصلہ، 8 صفحات کا تفصیلی فیصلہ جاری وہ سنا ہے میں بھی دیکھا نہیں، میں سن رہا ہوں یہ بات۔ آرمی ایکٹ اور فوجی اہلکاروں کے عدالت میں ٹرائل کے لیے باقاعدہ قانونی طریقہ کار اور ملزموں کے حقوق کا تحفظ کیا گیا۔ تاہم اس قانون کے تحت سویلین شہریوں کے ٹرائل کے لیے ان کے حقوق کا مکمل طور پر تحفظ نہ دیا گیا۔ یعنی آرمی ایکٹ کی شکیں بنیادی طور پر غیر آئینی نہیں، مگر ان شکوں میں سویلین شہریوں کے ٹرائل کے متعلق جو خامی ہے اس کے لیے پارلیمنٹ کو مداخلت کرنا ہوگی، اور یہ معاملہ جو ہے نا مناسب قانونی ترمیم کے لیے پارلیمنٹ کو بھیجا جاتا ہے، اور یہ توقع کی جاتی ہے کہ پارلیمنٹ میں عدالت نے جس احترام کا مظاہرہ کیا ایسا ہی مظاہرہ عدالتی حکم کے لیے بھی کیا جائے گا۔ حکومت اور عدلیہ کو خصوصی طور پر کہا جاتا ہے کہ ایکٹ اور ذیل قواعد میں 45 دن کے اندر مناسب ترمیم۔ اب یہ سمجھ نہیں آ رہی، جو پہلا آرڈر ہے شارٹ آرڈر وہی تو آرڈر ہے، یہ 45 دن پتہ نہیں اب یہ کیسے کہہ رہے ہیں، اور فوجی عدالتوں سے ملنے والی سزاؤں ایک آزادانہ اپیل دائر کر سکیں۔ اور یہ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جب یہ اس طرح معاملہ جائے گا تو بڑے مسائل بنیں گے، اور ان پر تمام اٹھائے گئے سوالوں کا اپیل کرندگار کے حق میں جواب دیا جاتا ہے، مگر یہ مشروط ہوگا کہ سویلین شہریوں کے لیے الگ سے اپیل کا حق قانونی ضرورت ہو۔ اب کیا ہوتا ہے یا کیا چیزیں سامنے آتی ہیں، میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جب اپیل کا آپ رائٹ دے دیں گے نا تو بڑا مشکل ہے وہ فیصلوں کو سسٹینیبلٹی ملنا، چونکہ اس میں رائٹ ٹو فیئر ٹرائل، ڈیو پروسیس آف لا، کراس ایگزامن اور بہت سی خامیاں ہیں، تھوڑی بہت نہیں بہت سی خامیاں ہیں۔ انصار دہشت گردی عدالت میں سابق وزیر خارجہ جو ہیں شاہ محمود قریشی 9 مئی کے وہ جلاؤ گراؤ کے جڑے 3 مقدمہ کی ضمانت درخواست یعنی جن میں سزائیں ان میں بریت ہو گئی ہے، اس میں ابھی ضمانتیں ہی چل رہی ہیں،
اور ایک سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے مگر درخواستیں ابھی تک زیر سماعت ہیں. بنیادی حق سے محروم رکھا جا رہا ہے اور دلائل سن کر قانون کے مطابق فیصلہ کرنے چاہیے. ارشد جاوید صاحب جو نثار دہشت گردی کے جج ہیں انہوں نے بتایا کہ اصل جج چھٹی پر ہیں اور ان کی عدالت ضمانت پر فیصلہ کرے گی. اور یہ مغل پورہ جلاؤ گراؤ زمان کر کے بعد جلاؤ گراؤ اور جناح ہاؤس کے قریب جلاؤ گراؤ کے متعلق سماعت جو ہے نا 10 اکتوبر تک. یعنی سزائیں جن میں ہوئی تھیں ان میں بریت ہو گئی ہے, سوری جن میں پکڑا گیا تھا مقدموں یا بریت ہو گئی. اب اس مقدموں کی حیثیت ہے کیا ویسے؟ بہرحال یہ قانونی معاملات آپ کے سامنے ہے, یہ مذاق ہو رہا ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.